بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام جانور کی تفصیلات بیان فرمائی تھی، تیسری آیت میں، جن میں سے 9 طرح کے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص شکاری کتے کے ذریعہ کوئی جانور شکار کرے یا شکاری باز کے ذریعہ کوئی جانور شکار کرے تو کیا وہ ہمارے لیے کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ اسی کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھیے کہ اگر کسی شکاری کتے نے یا باز نے شکار کیا ہے تو اب یہاں 2 صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو جان مار دیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، زخمی ہو گیا ہے، زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ایسی صورت میں کوئی تفصیل نہیں، اگر آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو آپ کے لیے حلال ہے، آپ چاہیں تو جہاں پر زخم لگا ہے اس کو کاٹ کر ہٹا سکتے ہیں، اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ لیکن اگر زندہ پکڑ کر لایا ہے اور آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی تفصیل نہیں ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، بس اگر آپ نے ذبح کر لیا بسم اللہ پڑھ کر آپ کے لیے وہ کھانا حلال ہے۔ اور یہاں پر اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ سوال اس وقت ہے کہ جب کہ کتے نے یا باز نے شکار کیا لیکن وہ جانور مر گیا، کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی کا جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 شرطوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ 4 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ کھا سکتے ہیں بغیر ذبح کے۔ یاد رکھیے یہ صورت ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کس صورت کا جواب دے رہے ہیں اور اس کون سی صورت یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اگر کسی کتے نے یا باز نے کسی جانور کا شکار کیا اور وہ مر گیا، یعنی کہ شکار کے دوران ہی مر گیا، تو ایسی صورت میں اس کو 4 شرطوں کے ساتھ بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جو یہاں بھی ذکر کی گئی ہے، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور یعنی کتا یا باز شکاری ہو، یعنی سکھایا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو۔ اور سدھانے کی تفصیل کیا ہے اس کو بھی فقہاء کرام نے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ سکھانے کی علامت کیا ہے؟ سکھانے کی علامت یہ ہے کتے کے اندر کہ آپ کے بلانے پر وہ آ جائے، آپ کے بلانے پر وہ آ جائے، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہو، آپ رکنے بولیں تو وہ رک جائے، اور جب دوڑنے بولیں تو وہ شکار پر جھپٹا مار دے۔ جس وقت آپ اس کو روک دیں وہ رک جائے۔ اگر ایسی شکل ہے تو ایسی صورت میں یہ جانور سکھایا ہوا ہے۔ ایک شرط یہ ہے، ایک شرط کیا ہے کہ جو جانور سکھایا ہوا، اور کہیں پر اگر اس میں چوک ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ جانور سکھایا ہوا تو ہے لیکن ہوا ایسا وہاں پر کہ شکار کو دیکھ کر وہ خود سے دوڑ پڑا، اور ایسی صورت میں آپ کے روکنے کے بعد بھی نہیں رکا اور جا کر حملہ کر دیا، تو اب یہاں پر اس کا شکار کیا ہوا جانور اگر وہ مر جاتا ہے بغیر ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ سکھایا ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو شکار کر کے لایا ہے وہ جانور آپ کے کہنے پر شکار کیا ہو، خود سے جا کر شکار نہیں کر لیا ہو، شکار دیکھا اور جا کر شکار کر کے لایا۔ یہ ایسی صورت میں اگر وہ جانور مر گیا ہے تو بغیر ذبح کے نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے حکم پر وہ دوڑا ہے، خود سے نہیں دوڑا،
जैसे आपने कहा वैसे ही दौड़ गया और फिर वो शिकार करके लाया। दूसरी शर्त ये हुई। इस शर्त का जिक्र कुरान करीम में भी मज़कूर है। अल्लाह ताला फरमाते मुकल्लिबीना, मुकल्लिबीन मुकल्लिब की जमा है, मुकल्लिब ये बना है तकलीब से, और तकलीब के माने आते हैं अरबी में कि सिखाने के लिए, कुत्ते को दौड़ाना शिकार पर, ये है तकलीब के माना। लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल होने लगा किसी भी शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ना, शिकार सिखाने के लिए। इसी वजह से मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा इरसाल से किया, यानी भेजना, छोड़ने वाला हो, यानी आपने उसको छोड़ा हो तब जाकर शिकार किया हो। तो ये मुकल्लिबीन में ये शर्त मज़कूर है। तो दो शर्त हो गई। तीसरी शर्त इसमें यह है फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, कि उसने वो शिकार जो है उस शिकार में से खुद से खाया नहीं है। शिकार कर दिया, उसमें से खाने के लिए दांत नहीं लगाया, उसमें शिकार के लिए जितनी दांत की ज़रूरत है या जितनी पंजे की ज़रूरत है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन खाना शुरू नहीं किया। अगर खाना शुरू कर दिया शिकार करने के बाद वो जानवर मरा हुआ है तो आपके लिए खाना जायज़ नहीं होगा। तो तीसरी शर्त यह है कि वो आपके लिए शिकार करे, वो अपने लिए ना करे। अपने लिए क्या होगा, तो ऐसी सूरत में वो शिकार आपके लिए हलाल नहीं होगा। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, खाओ उसमें से जो तुम्हारे लिए वो रोके रखे। तो इससे ये शर्त निकल गई। चौथी शर्त यह है कि वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा हो। चौथी शर्त यह है बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके छोड़ा हो, तो ऐसी सूरत में ये खाना इसका जायज़ है। ये चारों शर्तें हैं। इन चारों शर्तें, ये चारों शर्तें अगर पाई जाएं और शिकारी कुत्ता है या शिकारी बाज है, उसके ज़रिए शिकार किया हुआ जानवर है, तो बगैर ज़बाह के खाना भी जायज़ है। वत्तकुल्लाह, आखिर में एक चीज़ बढ़ा दिया कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हलाल कर दिया तब इसी में लगे रहो, नमाज रोज़ा सब छोड़ दिया। देखिए तर्जमा, लोग आपसे पूछते हैं कि क्या जानवर उनके लिए हलाल किए गए हैं, आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए कुल हलाल जानवर हलाल रखे हैं, यानी जो हलाल है तो वो हलाल है ही है। और मज़ीद क्या है, और जिन शिकारी जानवरों को तुम तालीम दो, यानी सिखाओ, और तुम उनको छोड़ो भी, और उनको इस तरीक़े से तालीम दो जो तुमको अल्लाह ताला ने तालीम दिया। अल्लाह ताला ने तालीम कौन सी दिया, वही कि इस तरीक़े से वो सीख जाए कि आपकी बात मानने लगे। शिकार पर हमला करने बोले तो हमला करे, रुकने बोले तो वो रुक जाए, इस तरीक़े से वो तालीम सीख ले। तो ऐसे शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़े, अपने लिए नहीं, अपने लिए अगर खाना शुरू कर दिया तो फिर जायज़ नहीं होगा, तो उसको खा लो और उस पर अल्लाह का नाम भी लिया करो। जिस वक्त छोड़ते उसी वक्त नाम लेना है, और अल्लाह से डरते रहा करो। इसमें ऐसे मुनहमिक मत हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल को भुला दो। बेशक अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु व तआमुल-लज़ीना ऊतुल-किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल-मुहसनातु मिनल-मुअ्मिनाति वल-मुहसनातु मिनल-लज़ीना ऊतुल-किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतयतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तखिज़ी अक़दान वमन यकफुर बिल-ईमान फ़क़द हबित अमलुहु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है। तीसरी आयत के अंदर 9 किस्म के जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया था, और इससे तीसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिकारी जानवर के किए गए शिकार के बारे में अहकाम बताए। यहाँ से जो है कुछ उसूली बातें और भी बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि अल-यौम, आज तुम्हारे लिए हलाल चीज़ें हलाल रखी गई हैं। वो अल-यौम उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए तय्यिबात को हलाल किया गया। तय्यिबात क्या चीज़ है, सबसे पहले अल-यौम समझिए। अल-यौम के माने आज का दिन। आज के दिन से मुराद कौन सा दिन है? ये जो है जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन की वो वाला दिन मुराद है। और ये आयत कब नाजिल हुई है? हज्जतुल वदा के मौके पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी साल था। उस मौके के बाद तकरीबन 80 दिन ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात इस दुनिया में रही।
تو دراصل یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ قطعی ہیں، اس میں نسخ نہیں ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ رہے گا قیامت تک۔ اب جو ہے جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے بعد چونکہ آیتیں جو نازل ہوئی وہ حلال و حرام کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ اس سے پہلی آیت میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی موقع کی آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت ہے وہ تیسری نمبر کی۔ تو آج کے دن تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی احکام کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ترغیب و ترہیب کی آیتیں ہیں، جیسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے اور آخر ختم ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ بھائی اس دن سے ڈرو جس دن کی تمہیں اللہ کے جانب لوٹو گے اور اس میں تمہیں پورا پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو احکام کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو دراصل الیوم کہا کہ یہ بتایا گیا کہ اب جو حکم نازل ہو رہا ہے اس میں کوئی نسخ نہیں ہوگا، یہ قطعی ہے، حتمی ہے، یہ منسوخ ہونے والے احکام نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا گیا۔ طیبات کے لغت میں معنی آتے ہیں صاف ستھری چیزیں، ڈکشنری میں عربی کے لحاظ سے صاف ستھری پاکیزہ چیزیں، یہاں پر تو یہ ہے۔ اور دوسری جگہ ہے تمہارے لیے حلال چیزوں طیبات کو حلال کیا گیا ہے اور خبائث کو حرام کیا گیا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِث، اور خبائث کو خبیث چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اور طیب چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ طیب خبیث چیزیں یہ جو طیب ہے اس کے معنی اب آپ کو بتایا گیا کہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں، اور جس سے کہ انسان کی جانب رغبت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اور خبیث سے بالکل اس کے الٹا ہے کہ گندی چیزیں اور ایسی چیزیں جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرتی ہے، گھن کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیا کہ تمہارے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا، اور تمہارے لیے جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، قابل نفرت چیزیں، گندی چیزیں، اس کو حرام کر دیا۔ دراصل انسان جو ہے یہ انسان دیگر جانداروں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا میں آئے، کھائے پیے اور سو گئے اور اس کے بعد ایک دن موت آئی، ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اعلیٰ مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے بہت ساری بہت سارے کام ان کو کرنے چاہیے، ان کے اخلاق و اعمال درست ہونے چاہیے۔ وہ چوری ڈکیتی اور بھی جو جانوروں کے جیسی زندگی ہے وہ زندگی اس کو نہیں گزارنی چاہیے۔ لوٹ کھسوٹ ہے نا، زناکاری، بدکاری، یہ سب چیزیں سے انسان کو پاک ہونا چاہیے، تبھی اس کے اندر انسانیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو لوگ اللہ کے مجرم ہیں، جو لوگ جن کے اعمال و اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا گرے ہوئے ہیں۔ تو دراصل کیا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا، اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے۔ انسان کی زندگی دیگر جانداروں کی طرح نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسا ماحول ہوگا انسان ویسے ہی بنے گا۔ ایک نیک آدمی کی خدمت میں رہ کر انسان اچھا ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہو تو زیادہ تر صورتحال یہ ہے کہ اس کے گھر کے افراد اچھے ہی ہوتے ہیں۔ سماج کا ماحول اچھا ہے تو عام طور پر اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو جب ارد گرد کے ماحول کا اثر پڑتا ہے تو جو غذا ہمارے اندر جا رہی ہے، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جو ہمارے جسم کا حصہ بن رہا ہے، اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سود سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے اگر کوئی کسی کی پرورش ہوئی ہے، اس کا جسم پلا بڑا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ چور، ڈاکو، اچکا یہی سب بنے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو یہی فرمایا، خطاب کرتے ہوئے قرآن میں بھی فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ
اور نیک عمل کرو، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر پاک غذا اور صاف غذا اور حلال غذا کھاتے ہیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ اس سے انسان کو نیک اعمال اور اچھے اعمال کا جو جذبہ پیدا ہوگا، انسان اس کو اختیار بھی کرے گا۔ تو اس لیے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں جو کہ پاک تھی، جو کہ حلال، جو کہ پاکیزہ تھی، اور جس سے کہ انسان کی رغبت مائل ہوتی جس کی جانب، اس کو حلال کر دیا۔ اور وہ چیزیں جو کہ گندی تھی، جس سے کہ انسان کے اخلاق پر غلط اثر پڑ سکتا تھا، روحانی طور پر غلط اثر پڑ سکتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ طیبات اور خبائث، یعنی طیب اور خبیث ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو سیدھی بات ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جن کی فطرت صحیح سالم ہے، جن کی فطرت اچھی ہے، جن کا نیچر اچھا ہے، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے، جن کا مزاج اچھا ہے، جن کا ذوق اچھا ہے، جن پر جو ہے غلط ماحول کا، جن کے ذوق پر اثر نہیں پڑا ہے، ایسے لوگوں کی فطرت جو ہے اس کا اندازہ کر لیتی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ چیزیں حلال ہیں، جیسے مثال کے طور پر مردار ہے، یہ طبیعت گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ جو بھی گندے جانور ہے، گدھ ہے، یا اسی طریقے سے خون ہے، جو چیزیں حرام ہیں اس کی جانب انسان کی طبیعت بھی مائل نہیں ہوتی ہے، سلیم الفطرت۔ اور اگر کسی شخص میں ماحول کی وجہ سے کسی کی فطرت خراب ہو گئی، کسی کا ذوق خراب ہو گیا ہو، ذوق سلیم بدل گیا ہے اور وہ گندی چیزوں کو بھی پسند کرنے لگا ہے، تو اس کی پسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ جو سلیم الفطرت جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، ان کی فطرت میں جو کچھ بھی آئے گا وہی صحیح ہوگا، اور ان کی فطرت کے خلاف جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام زمانوں میں خنزیر اور اسی طریقے سے مردار اور جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، خاص طور پر وہ چیزیں حرام رہی ہیں، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے، انسان کی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جگہ جگہ میں اپنے حساب سے لوگوں نے اپنایا ہے، لیکن قوموں کے اندر یہ چیزیں رہی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حلال اور حرام پر غور کیا جائے اور حرام کے اصول کو دیکھا جائے تو موٹا موٹی دو ہی اصول نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ چیزیں غلط ہیں اس وجہ سے حرام ہے، یا یہ کہ صحیح ہیں لیکن اس میں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اس کو غلط طریقے سے، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ غلط اختیار کیا گیا۔ یہی دونوں اصول ہے، انہی دونوں اصول کی بنیاد پر جو ہے چیزیں حرام کی گئی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، اب انہی دونوں اصول کی بنیاد پر اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ جو کھاتے، ہم غذا کھاتے ہیں، تو گوشت کے علاوہ جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں، ان کے علاوہ آٹا ہے، چاول ہے، یا جو بھی ہے، درخت کے پھل وغیرہ ہے، وہ سب جو کھاتے ہیں اس میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں، چاہے وہ جس جاندار کا بھی ہو، تو اس پہ ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے، اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا کھانا حلال نہیں، حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ دیکھیے، اصل سیدھا سادہ تو یہی مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا تو حرام ہے، حلال کر دیا تو حلال ہے۔ لیکن اگر وجہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا موڑا وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دراصل جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہو، جاندار ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، اس کے اندر بھی جان، ہمارے اندر بھی جان ہے۔ تو عقلی طور پر اور سیدھا تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی حلال نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کسی کے جان لینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کسی کے غذا بنانے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے چند چیزوں کو انسان کے لیے حلال کر کے غذا بنایا ہے، تو اس کا یہ خصوصی انعام ہوا اللہ رب العزت کا، یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہوا کہ اس نے چند جانداروں کو جان لینے کی اجازت دی ہے۔ چند جانداروں کے بارے میں انسان کے لیے حکم دیا کہ وہ اگر ان کی جان لے کر اس کو اپنی غذا بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام اور فضل ہوا، اور بسم اللہ پڑھ کر اسی فضل اور انعام کا جو ہے ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اسی کا احساس دلایا جاتا ہے۔
مچھلی کے کیس میں ایسا نہیں ہے. مچھلی کے کیس میں مچھلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے مستثنا کیا ہے. پچھلے ہفتے بھی جو بیان آیا تھا کہ مردار کی جب بات آئی تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے مردار یعنی کہ بغیر ذبح کے، مردار سے مطلب بغیر ذبح کے 2 چیزیں، 2 جاندار جو ہے حلال رکھی ہے. نمبر 1 مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے. ٹڈی بھی بغیر ذبح کے حلال ہے. اسی حدیث کے اندر مسند احمد کی حدیث ہے، 2 طرح کے دم بستہ کو، جمے ہوئے خون کو بھی حلال قرار دیا ہے. وہ ہے 2 چیز، جگر ہے اور اسی طریقے سے تلی ہے. یہ دونوں چیزیں اگرچہ دم بستہ ہے، خون ہے، لیکن اس کو حلال قرار دیا ہے. باقی جتنے بھی مردار ہیں وہ سب کے سب حرام ہے. اور اسی طریقے سے خون جتنے بھی ہیں وہ ہر قسم کا خون جو ہے حرام ہے، چاہے تو جانور کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو. بہرحال وہ حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستثنا قرار دیا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، اور جو کہ گندی چیزیں ہیں اور جس کی طرف جس سے انسان کو گھن آتی ہے، جن سے نفرت ہوتی ہے طبعی طور پر، اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. ایک جملہ، یہ 2 جملہ ہوا، احل لکم الطیبات ویحرم علیکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، یہاں سے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے حلال چیزیں طیبات جو ہے حلال رکھی گئی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کس کا ذبح کیا ہوا جاندار حلال ہے اور کس کا نہیں ہے، اس میں اس کا ذکر ہے. اور جو لوگ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے، ان کو کھانا یعنی ان کا ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. یہ ایک مسئلہ اور حکم اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اہل کتاب کا جو ذبح کیا ہوا جاندار ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جاندار اہل کتاب کے لیے حلال ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سب سے پہلے اس میں یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طعام کا لفظ ذکر کیا ہے. طعام کے معنی تھے کھانا کے، لیکن یہاں پر مطلق کھانا مراد نہیں ہے، کیونکہ آٹا، چاول، دال یہ سب چیزیں جو کہ ذبیحہ کے قبیل سے نہیں، وہ تو اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی ذبح وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کسی بھی مشرک سے، کسی بھی اہل کتاب سے، کسی بھی انسان سے اگر جائز طریقے سے ہم حاصل کریں تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، یا اپنی من سے وہ دے تو اس صورت میں جائز ہے. تو اس لیے یہاں پر عام مفسرین، جمہور مفسرین نے یہ کہا کہ طعام سے مراد یہاں پر ذبیحہ ہے، یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جاندار ہے، کہ ان کا ذبح کیا ہوا جاندار، اسی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب کے لیے حلال ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اہل کتاب کون ہے؟ اوتوا الکتاب، اہل مانے والے، کتاب مانے کتاب والے. تو ویسے تو دیکھنے میں تو کتاب تو بہت ساری ہے، تو وہ سب کے سب مراد ہیں؟ نہیں. یہاں پر کتاب سے مراد خاص کتاب ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہے، یوں تو بہت ساری کتابیں اللہ رب العزت نے تقریباً انبیاء علیہ السلام جن کو شریعت دی، کتابیں بھی دی، احکام بھی دیے، لیکن 2 ہی کتاب کے بارے میں ہے کہ ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، یا ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے آج بھی موجود ہیں. ایک توریت اور دوسرے انجیل. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور اس کو ماننے والے یہودی ہیں، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کو ماننے والے عیسائی لوگ ہیں جن کو کرسچن کہا جاتا ہے. تو اب خلاصہ اتنا ہی نکلے گا کہ یہودی اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا جاندار، یہاں پر مطلب نکلے گا اس آیت کا کہ یہودی اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا جاندار حلال ہے، اور ہمارے لیے، اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہودی اور عیسائی جو کہ جنہوں نے کہ اپنے دھرم کو بھی بدل دیا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب میں تحریف بھی کر دی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی گمراہیوں کو اختیار کر لیا ہے، کیا وہ لوگ بھی اس حکم میں داخل ہیں؟ کیا ان کا بھی ذبیحہ حلال ہوگا؟ کیا ان کا بھی ذبح کیا ہوا جاندار ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تو قرآن کریم میں اور احادیث وغیرہ میں کو غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی جو کہ
عیسائیت کو ماننے کا دعویٰ کرے، انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، تو قرآن کریم کو غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور وہ اہل کتاب میں داخل ہے، چاہے ان کے اندر گمراہیاں آ گئی ہیں، چاہے انہوں نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا ہے، تب بھی حلال ہے، کیونکہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں، توریت اور انجیل کے اندر جو تحریف ہوئی ہے، تبدیلی کی ہے انہوں نے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی تبدیلی کر لی تھی، جبھی تو اللہ رب العزت نے خود بھی بیان کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ باتوں کلام کو، اللہ رب العزت کے کلام کو پھیر دیتے ہیں ان کے اپنے موقع سے، یعنی تحریف کر ڈالتے ہیں۔ کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہے تحریف کیے ہوئے ہیں جو اپنی کتاب ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ، یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے، اور کوئی تفصیل نہیں فرماتے۔ اس سے صاف مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ یہودیت اور عیسائیت کو ماننے کا دعویٰ کرے، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، ان کا ذبح کیا ہوا جاندار ہمارے لیے حلال ہے اور ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اگر وہ جھٹکا والے صاحب، ہاں ابھی اس کو ابھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو ایک مسئلہ یہاں پر کتاب قرآن کا جو مطلب تھا وہ سمجھا دیا، اب یہ ہمارے زمانے کا جو یہودی اور عیسائی ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے، ابھی اس کا سروے بھی آپ جو ہے، جو بڑے بڑے نیوز چینل ہے BBC وغیرہ پر، ان لوگ سروے بھی آ گیا ہے کہ ان میں سے مشکل سے 10 سے 15% ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھارمک کہلانے کے قائل ہیں، باقی 60-70% وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کہتے کہ ہم کچھ نہیں ہے، کسی کو نہیں مانتے، یعنی ملحد ہے، کمیونسٹ کہہ سکتے ہیں، ملحد ہے، وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ صرف اور صرف جو ہے ووٹر لسٹ میں یا ان کے یہاں جو لسٹ بنی ہے سرکاری طور پر، اس کے کالم میں وہ جو ہے عیسائی لکھوانا پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پسند بھی، یہ بات اپنے لیے پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی جو ہے عیسائی دھرم کا ماننے والا کہے، کچھ بہت سارے لوگ ان میں یہ ہیں۔ تو اگر جیسا کہ ان لوگوں کی آج کی اکثریت ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ نبی اللہ نے اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ کہتے بس یوں ہی وجود میں آ گیا ہے، یہ کائنات، نیچر کو مانتے وہ لوگ۔ ہم یہاں پر رک کے ایک بات کہتے ہیں کہ کبھی ان لوگوں کا سابقہ پڑھے، جو لوگ جو ہے کہتے ہیں ملحد ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ خود وجود میں آیا، تو ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں، اور اس میں ان کا فائدہ ہے، مطلب بظاہر فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے بہت بڑا، آخرت تباہ ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ نیچر کوئی روح چیز نہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں دیتا وہ کہ اس طرح زندگی گزاری ہے، اس طرح زندگی گزاری، کوئی پابندی نہیں لگاتا، کوئی بین نہیں کرتا۔ تو نیچر کو جب مان لیا انہوں نے تو وہ کھلے عام زندگی گزارتے ہیں بس اسی طریقے سے۔ تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں ملحدین ہیں جو کسی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے خدا، وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کوئی آرڈر نہیں دیتا نیچر، اس لیے وہ کھلے عام آزاد رہتے اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات ہے، تو ملحدین ہیں زیادہ تر جو ہے آج کے یہودی اور عیسائی، ملحدین ہیں، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو ہی نہیں مانے تو وہ نبی کو کہاں سے مانیں گے، اور نبی کو نہیں مانے تو کتاب کو کہاں سے مانیں گے۔ تو جو ایسے قسم کے یہودی عیسائی ہیں ان لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، ان لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں۔ جو اپنے آپ کو عیسائی کہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، تو ان کے لیے ہے یہ کہ بھائی ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھکت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا بھی نہیں کہہ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہا ہے بلکہ اللہ ہی کو نہیں مان رہا، ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ آگے ایک مسئلہ اور آئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ تو وہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ کسی کا نام نہیں لیتے ذبح کرنے کے وقت، کسی کا نام بس ایسے ہی ذبح کر دیا، جھٹکا سے کر دیا، ایک ساتھ مشینی ذبح کر دیا۔ تو جھٹکا والا معاملہ ایسا ہے کہ جھٹکا سے کیا گیا ذبح جو ہے حلال نہیں ہے، وہ تو عام طور پر جو ہے غیر مسلم کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور وہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں جن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں ایک بات یہاں پر یہ سمجھیے
کہ اہل کتاب کا، یہودی اور عیسائی کا، جو کہ بگڑے ہوئے یہودی عیسائی ہے لیکن یہودی اور عیسائی ہونا چاہیے، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہونا چاہیے، ان کا ذبیحہ کیوں حلال ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ تو مفسرین نے بہت دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں، تحریف شدہ، تحریف کی ہوئی جو توریت ہے یا تحریف کیا ہوا جو انجیل ہے، ان کے لحاظ سے بھی، اور ان کا خود کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب جانور کو ذبح کرتے تو اس میں کسی کا نام نہیں لیتے سوائے اللہ کا، وہ ان کے یہاں بھی ہے۔ ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ جو لوگ حقیقت میں عیسائی اور یہودی ہیں، تحریف شدہ ہی صحیح، تو وہ لوگ، ان لوگوں کے یہاں بھی یہی ہے، پابندی ہے اس پر کہ ہمارے لیے جاندار اسی وقت حلال ہوگا جبکہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض عیسائی خدا مانتے ہیں، لیکن ذبیحہ پر، جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیں گے، یہ ان کا اصول ہے، یہ ان کے اصول ہے۔ اللہ کا جو خاص اللہ نام، یہ نام نہیں لیتے نا وہ؟ جی یہ خاص جو اللہ نام ہے، یہ جی، نام نہیں لیتے نا، وہ گاڈ بولتے ہیں، گاڈ بولتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہودی ہاشم بولتے ہیں۔ جی دیکھیے، اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے صفات ہیں، ہم لوگ خدا بولتے ہیں، خدا کی جو صفات ہیں وہی اللہ کا صفات ہم مانتے ہیں، تو اس لیے جائز ہے خدا بولنا نا، اللہ نام ہے، خدا بھی بولنا جائز ہے، کیونکہ ہم جو ہے اسی کو خدا بولتے ہیں جس کو اللہ بولتے ہیں، تو جو صفات ہیں وہ انہی کی صفات ہیں۔ مطلب یہ کہ کائنات کو بنانے والے، ہم سب کو پیدا کرنے والے، قادر مطلق، آلمائٹی، یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کے صفات ہیں، تو وہ سب جو ہے اس کے لیے ثابت مانتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ کا نام ہی لے کر ہی جو ہے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے ذبیحہ حلال ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا یہودی یا عیسائی ہے، یہودیوں کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ظاہر سی بات یہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ لیکن اگر سپوز دیٹ کوئی ایسا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے، تو وہ حقیقت میں اس اہل کتاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن کیسے ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا، اور ان کے لیے ہمارا ذبیحہ حلال ہے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ بات کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے؟ وہ تو مخاطب ہی نہیں ہے، وہ ہمارے حکم سے، قرآن سے ان کو کیا لینا؟ تو دراصل یہ حکم بھی ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ اگر ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال نہیں ہوگا تو ہمارے لیے ان کو کھلانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اس لیے فرما دیا کہ اپنا ذبح کیا ہوا جانور ان کو کھلا سکتے، گناہ نہیں ہوگا، تو یہ دوسرا والا حکم بھی ہمارے لیے ہی ہے۔ تو یہ آیت ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال چیز، طیبات حلال کی گئی ہیں، اور جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا، یعنی اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کو حلال ہے۔ یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا اور اس کا مطلب بھی بیان کیا گیا۔ آیت کا ایک ٹکڑا اور ہے انشاءاللہ، وہ نکاح سے متعلق ہے، کون کون سی خواتین سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنی سچی معرفت نصیب فرمائے، دین اسلام پر بصیرت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔